حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری معصیتوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں عافیت میں رکھا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے اور آپ ہمارے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر ایک انسان آپس میں ایک دوسرے کے گناہوں کو جان جائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو سمجھ جائے تو اسے قریب نہیں جائے گا، گھن کھائے گا۔ مگر ہمارا رب، ہمارا رحمان اتنا مہربان ہے ہم پر کہ وہ جہاں ہمیں روزی دے رہا ہے، جہاں عافیت والی زندگی دے رکھا ہے، وہی ہمارے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے پردہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ ورنہ اگر ہمارے گناہ پر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے، ہمارا مواخذہ کرنا چاہے، ہم کو پکڑنا چاہے، تو صرف ہماری ایک ہی غلطی کافی ہے۔ ورنہ ہم صبح سے لے کے شام تک دنوں رات اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، سورہ کہف کی آیت، کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے، مہربان ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی سزا دینا چاہے بہت جلد عذاب بھیج دے گا، بہت جلد ہم کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ مگر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں جو ہم سے پہلے گناہ کیے تو ختم ہو گئے، عذاب آیا کہ پوری نسل تباہ ہو گئی، پوری بستی ہلاک ہو گئی،
پورا شہر ہلاک ہو گیا، مگر ہم وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ وہ ہم کو چھپا کے رکھا ہے، گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے۔ ہم ایسے ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے پہلے وہی گناہ ہو کیے تھے، اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پورا شہر اور پوری بستی ہلاک و برباد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی سزا دینا چاہے، لوگوں کے گناہ پر عذاب بھیجنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی انسان باقی نہیں بچے گا۔ اللہ کا عذاب آئے گا، سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ عذاب نہیں آتا۔ یہ ہمارا رب کتنا رحیم اور رحمان ہے، کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم کو کھلا رہا ہے، ہماری شرارتوں اور بغاوتوں کے باوجود بھی ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں عافیت والی زندگی دے رہا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے، ہمارے گناہوں کی سزا دینا چاہے، ہم کو پکڑنا چاہے، مواخذہ کرنا چاہے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی انسان کو باقی نہیں رکھے گا، سب کو ہلاک کر دے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے ایک وقت کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت چاہو، اللہ کی طرف پلٹو، توبۃ نصوحا، خالص اور سچی توبہ، اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کرو۔ یہ عزم رکھو، یہ حوصلہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرو، یہ اللہ سے وعدہ کرو، یہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے توبۃ نصوح، یہ ہے پکی اور سچی توبہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ آخر ہم کیوں توبہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے اے مسلمانوں توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے پکی اور سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ جی ہاں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی گئی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد کہ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم کا ہر شخص، ابن آدم کا ہر شخص، آدم کی اولاد میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ یعنی انسان ہے، گناہ گار ہے، انسان ہے تو خطا کار ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں پایا گیا ہے کہ وہ خطا کار نہ ہو، گناہ گار نہ ہو۔ انسان ہے، غلطی کرے گا، گناہ کرے گا۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن سب سے اچھے انسان وہ لوگ ہیں جو خطا بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خوب گناہ کریں، خوب غلطی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھول چوک ہو جائے گی، گناہ اور غلط کام ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم توبہ کرو۔ تو گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، توبہ کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، مستقبل میں، آئندہ آنے والی زندگی میں اس کام کو کبھی نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عزم مصمم کرنا، وعدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا کہ اب ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔
یہ ہے توبہ۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ اہل علم نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں توبہ کی 4 شرائط کو ذکر کیا ہے، یعنی کب ہماری توبہ توبہ کہلائے گی، ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے قبول ہوگی، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو مکمل چھوڑ دے۔ یہ توبہ نہیں کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ آدمی گناہ کیا ہے، توبہ کر لے، پھر غلطی ہو جائے، پھر گناہ ہو جائے تو ہوگا، لیکن توبہ کب مقبول ہوگی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مکمل پہلے چھوڑ دے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، بالکل لیا چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ پر شرمندہ ہو، افسوس کرے، نادم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرے کہ ہم مستقبل میں ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی، معافی مانگ رہے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو جو ہم نے عزت لوٹی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی زمین جائیداد لوٹ لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، جو کچھ بھی ظلم ڈھایا ہے اس چیز کو واپس کر دیا جائے، یا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا جس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگ لیا ہے، تب یہ توبہ مقبول ہوگی۔ اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہماری کچھ کوتاہی ہو، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی، زندگی ملی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ہم نے کسی کا مال قرضہ میں لے کے رکھا ہے، دیا نہیں ہے، دے نہیں رہے، کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپا تھا، جب تک اس آدمی سے معافی نہیں مانگیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، یہ توبہ قبول ہونے والی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ پہ عمرہ کرتے جائیں، حج پہ حج کرتے جائیں، ڈونیشن کے بعد ڈونیشن دیتے جائیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، سب پاپ دھل جائے گا، قطان نہیں دھلے گا۔ طواف 70 مرتبہ چکر لگا کر کے آئے، لیکن اگر کسی کا حق لے کے بیٹھے ہیں، جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب ہمارے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو اور اس سے ہم معافی مانگ لیں یا اس کا حق واپس کر دیں۔ قرضہ لیا تو واپس دے دیں، مال چھینا ہے تو وہ مال جا کے واپس دے دیں، زمین لی ہے تو اس کو واپس کر دیں، عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر بندہ معاف نہ کرے تو یہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ 4 شرطیں ہیں، 3 شرطیں۔ گناہ کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو تو 3 شرطیں بتائی گئی کہ گناہ کو چھوڑ دینا، نادم و شرمندہ ہونا، مستقبل میں نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ رکھنا، وعدہ کرنا، اور اگر اللہ رب العالمین کے بندوں سے اس کا تعلق ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے تو صاحب معاملہ سے مل کر کے اپنے عمل پر یا اپنے غلط کام پر معافی مانگ لے، یا جو حق لوٹا ہے اس حق کو واپس کر دے، تب یہ توبہ قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین بہت ہی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم اگر اللہ رب العالمین کی جناب پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اور یہی اکثریت ہے۔ نیکیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، نیکیوں کے ساتھ برائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا۔ کچھ لوگ ہیں جو لوگ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔
قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. کب یہ توبہ کریں؟ ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کی بے پناہ رحمت کو ثابت کرتی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد نیکی کا کام کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں اور برائیاں دونوں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کب؟ جب بندہ اللہ رب العالمین کی جناب میں پڑھتے اور توبہ کرے. توبہ استغفار کی پابندی کرنا، توبہ کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم کا شیوا رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وظیفہ رہا ہے. وہ کثرت سے توبہ کرتے تھے، وہ اللہ کی جناب میں پلٹتے تھے، معافی مانگتے تھے. جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیم کی ہستی وہ ہے کہ جو گناہوں سے معصوم تھی، گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ بہت زیادہ توبہ کرتے تھے. وہ اللہ کی جناب میں پلٹتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. آدم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیجئے. جنت میں اس درخت کے پھل کو جب کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت ہی میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اسی طریقے سے توبہ استغفار کی پابندی کرنا یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جو پاکیزگی، صفائی، ستھرائی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو توبہ استغفار کی پابندی کرنا یہ کامیابی کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیابی کی سیڑھی ہے توبہ استغفار. توبہ کی پابندی کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کامیابی کی سیڑھی ہے. اس لیے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. اور اگر آدمی توبہ نہیں کر رہا ہے، گناہ کی جو جراثیم ہے وہ انسان کے جسم کو بھی کھوکھلا کرتا ہے اور انسان کی روح کو بھی کھوکھلا کرتا ہے، جس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے توبہ و استغفار کی پابندی کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے پکی اور سچی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ رب العالمین کہتا ہے اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. توبہ استغفار کی پابندی یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو توحید سکھاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، بتوں کی عبادت سے اور شرک سے، بدعات و خرافات سے منع کرتے تھے، حیا کی تعلیم دیتے تھے. اس میں سے انبیاء کی دعوتوں میں سے ایک مرکزی تعلیم یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. دیکھیے سورہ اعراف میں اور دیگر صورتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے تھے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، پلٹو، گناہ کو چھوڑو. یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش کو نازل کرے گا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جاتی ہے. اگر یہ کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو اللہ تبارک نے پانی ایک قطرہ انسان کو نہیں دیتا. لیکن یہ تو ان جانوروں کی وجہ سے جو کہ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، بے زبان ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے. ورنہ اگر ہمارے گناہ کو دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے. جب بھی کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت یہود علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا. دیکھو توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو آسمان سے بارش نازل ہوگی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ.
اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں، تمہارے پاور میں، طاقت میں اضافہ کرے گا۔ توبہ استغفار کی وجہ سے آدمی ظاہری اور باطنی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، روحانی اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اور اگر توبہ استغفار نہ کرے تو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، تم کو زمین سے روزی دے رہا ہے، زمین پر رکھا ہے، آباد کیا ہے، پھر تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہود علیہ السلام کہتے تھے، صالح علیہ السلام کہتے تھے، انبیاء کہتے تھے اپنی قوم سے فاستغفروا، تم لوگ اللہ سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف پلٹو، گناہ کو چھوڑو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ شعیب علیہ السلام یہی کہتے تھے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اللہ رب العالمین کی جناب میں پلٹو، توبہ استغفار کرو۔ تو توبہ استغفار کی پابندی یہ بہت ہی اہم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو اس کی دعوت دی ہے، یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت تھی کہ توبہ کرو، گناہ کو چھوڑو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آتا ہے کہ آپ دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں دن میں اللہ رب العالمین 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل پاکیزہ سیرت ہے، معصوم ہیں آپ، بے گناہ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے کثرت سے استغفار کرتے تھے، معافی چاہتے تھے۔ توبہ نہ کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، توبہ نہ کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ قرآن کی یہ آواز ہے وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہ کرے، گناہوں پر شرمندہ نہ ہو، گناہ پر شرمندہ نہ ہو، افسوس نہ کرے، توبہ نہ کرے، گناہ نہ چھوڑے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ قرآن کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے کہ ظالم کون ہے؟ راہ چلتے کسی کے مال کو چھین لے، کسی کا مرڈر کر لے، خون کر لے، چوری کر لے، کہتے بہت بڑا ظالم ہے، کرمنل آدمی ہے۔ ظالم وہ شخص بھی ہے جو آدمی گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، کیونکہ توبہ استغفار کرنا یہ آدمیت کی پہچان ہے، آدم علیہ السلام کی ذریت کی پہچان ہے۔ اور گناہ پر گناہ کرتے جانا اور تکبر کرنا، یہ توبہ استغفار نہ کرنا، یہ ابلیسیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔ تو اگر ہم انسان ہیں، انسانی صفت یہ ہم سب کو آمادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ نہ کرنے سے، گناہ سے معافی نہ مانگنے کے نتیجے میں ہمارا دل کمزور ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ نكتت في قلبه نقطة سوداء، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزْعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، جیسے وہ آدمی گناہ کے بعد سنبھلتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، وہ گناہ چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے دل سے دھبا دور کر دیا جاتا ہے، یعنی جو نقطہ لگایا گیا تھا، سیاہی لگائی گئی تھی، وہ مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، دل صاف ہو گیا۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ حَتَّى تَعْلُو، لیکن اگر آدمی گناہ کے بعد گناہ کرتے جا رہا ہے، معصیت کے بعد معصیت کرتے جا رہا ہے، نافرمانی کے بعد نافرمانی کرتے جا رہا ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سیاہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، بالکل کالا بنا دیتا ہے۔ اور وہی کہا وہ ران الذی ذکر اللہ، وہی وہ ران ہے، سختی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہے، جیسے لوہا ہوتا ہے زنگ لگتا ہے، لوہے پر جب زنگ آ گیا تو لوہے کی قیمت ختم ہو گئی، لوہے کی طاقت ختم ہو گئی،
لوہے کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ایسے ہی دل میں اگر زنگ لگ جائے، دل گناہوں سے لبریز ہو جائے، شہوات کا ملبہ اور منبع بن جائے، جس کے نتیجے میں آدمی کا دل سخت ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرنے سے دل کی جو سختی دور ہوتی، دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد گناہ کا کرنا، ارتکاب کرنا، اس کے نتیجے میں آدمی کا دل سخت ہوتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کی سختی اسی بنیاد پر ہے۔ آج ہمارے دل نہیں پگھلتے ہیں، ہمارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی ہے، سختی کے بعد سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ گناہوں کا خمیازہ اور نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے۔ آدمی کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، زمین بھر گناہ ہو جائے جس کو انسان دیکھ کر کے نفرت کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اگر ہمارا گناہ زمین بھر ہو جائے، آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، بہت زیادہ گناہ ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو اور تمہارا گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم تبتم لتاب علیکم، پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کرنے لگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، تمہاری توبہ قبول کرنے والا۔ انسان کا گناہ زمین بھر ہو جائے، زمین سے اوپر آسمان تک پہنچ جائے، بہت زیادہ گناہ کر کے بیٹھا ہے، مگر اگر آدمی سدھرنے لگے اور توبہ کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے۔ دن میں بھی ہاتھ کو پھیلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، رات میں بھی پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ کو تاکہ دن اور رات کے گناہگار اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے، یعنی قیامت کے قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آخری حصے میں سحر کے وقت سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد کو پوری کر دوں، ہے کوئی آدمی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز نزول فرما کر کے، سمائے دنیا پر نزول فرما کر کے ہم سب کو یہ اعلان کرتا ہے، ہم سب کے دل و ضمیر کو جھوڑتا ہے کہ اے دن و رات کے گنہگار، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد گناہ نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، پے در پہ لگاتار گناہ نہیں کرتے ہیں، غلطی ہو گئی سنبھلتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی طرف فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يستغفر الذنوب الا اللہ۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، یا وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم ڈھا لیتے ہیں، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی وعید کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے خوف کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اگر رب العالمین معاف نہیں کرے گا تو کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کی جہاں گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ ہم گنہگار تھے، مجرم تھے، ہماری زندگی کی حالت بالکل خراب تھی، ہم بگڑے ہوئے سماج کے لوگ تھے، لیکن آدمی سنبھل گیا، توبہ کر لیا، تو توبہ کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو جہاں معاف کرتا ہے وہیں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
وکان اللہ غفور الرحیم. جو آدمی توبہ کرے, سدھر جائے, ایمان لائے, سدھر جائے, توبہ کر لے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کریں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ وہ گناہ کرتے جا رہے تھے, گناہ کرتے جا رہے تھے, لیکن توبہ کر لیے. 70 سالہ 60 سالہ جو گناہوں کی زندگی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان زندگیوں میں جو کبھی خیر نہیں کیا تھا, اس شر کو, اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے. کہا اس کی 60 سالہ نیکی ہے, 70 سالہ یہ نیکی ہے, گناہ کا کام کیا ہے, اس برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں لکھ دیتا ہے. یہ ہمارا رب ہے, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں پر جہاں پردہ ڈالا ہے, جہاں ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے, وہی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. کیونکہ ہمیں طویل مدت تک گناہ میں مبتلا تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم معصیت کر رہے تھے, نافرمانی کر رہے تھے, نیکی کا کام نہیں کر رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹاتا جہاں ہے, وہی جتنا گناہ ہو کیا ہے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے, تو ہم کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے, جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ رب العالمین کی مخالفت کی ہے, گناہ کا کام کیا ہے, گناہ کی وجہ سے کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں. یہ ماہ رمضان آنے والا ہے, رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے, اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. بڑا محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا, مگر رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی وہ سدھر نہ سکا, سنبھل نہ سکا, اور زیادہ نیکی کما کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنی گردن کو ہٹا نہ سکا. یقیناً بہت بڑا محروم آدمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے بددعا دی ہے ایسے آدمی کے تعلق سے. رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان گزر گیا مگر اس کی مغفرت نہ ہو سکی. تو یہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے, نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے, جہنم کی آگ سے اپنی گردنوں کو آزاد کرانے کا مہینہ ہے. بڑی محرومی ہوگی کہ اگر رمضان آیا اور گزر گیا اور ہمارا شمار جہنمیوں کی فہرست میں ہو, یہ بڑی بدنصیبی ہو. اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے, توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اولاد میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے. اس کے بہت سارے فضائل ہیں, انشاءاللہ زندگی ملی تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.